ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 72 ختم ہو چکی ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 173 سے صفحہ نمبر 13 اور آیت نمبر 173 سے آج ہم سبق پڑھیں گے آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ انما بے شک حرم اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے، حرم اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے، علیکم تم پر، المیتہ مردہ جانور۔ انما حرم علیکم المیتہ اللہ تعالی نے مردار جانور کو تم پر حرام قرار دیا ہے، والدم دم خون کو، اور خون کو تم پر حرام قرار دیا ہے، ولحم الخنزیر اور لحم گوشت، الخنزیر خنزیر کا، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو اللہ نے تم پر حرام قرار دیا ہے، وما اور وہ جانور، اہلا ذبح کیا گیا، بھی جس کو، اہل بھی جس کو ذبح کیا گیا، لغیر اللہ غیر اللہ کے لیے، اللہ کے غیر کے لیے، وما اہل بھی لغیر اللہ اور جس کو ذبح کیا گیا اللہ کے غیر کے لیے۔ یہ چار چیزیں ہیں جن کا تذکرہ کیا اللہ رب العزت نے اس آیت میں کہ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اصل میں یہاں حلال یا حرام چیزوں کی کوئی لسٹ بیان نہیں کرنی، احاطہ مقصود نہیں ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں اور باقی چیزیں حلال ہیں، نہیں۔ ہم قرآن کریم میں اور چیزوں کے بارے میں بھی پڑھتے رہیں گے کہ یہ حلال ہیں اور یہ حرام ہیں۔ یہاں اصل میں مشرکین اور کفار کی اس غلط فہمی کا تذکرہ ہے، وہ بہت سی چیزوں کو استعمال کرتے تھے، حالانکہ وہ چیزیں اللہ کی طرف سے حلال تھی لیکن انہوں نے حرام تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن انہوں نے حلال کر رکھی تھی اور کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے یہ چیزیں حلال ہیں ہمارے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا ذکر کر کے ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے تو حرام کی ہیں لیکن تم بڑے مزے سے استعمال کرتے ہو، کھاتے ہو ان کو، حالانکہ اللہ نے ان کو حرام قرار دیا ہوا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ تم جو چیزیں اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو وہ غلط ہیں، تم نے حلال اور حرام کے جو اصول بنا رکھے ہیں وہ غلط ہیں، تم نے تو اللہ کے حلال کو حرام اور اللہ کے حرام کو حلال بنا رکھا ہے۔ اب مثال کے طور پر یہ چار چیزیں دیکھ لو، اللہ نے مردار کو حرام قرار دیا۔ مردار کہتے ہیں وہ جانور جس کو ذبح نہ کیا جا سکا اور ذبح ہونے سے پہلے وہ مر گیا، ذبح ہونے سے پہلے وہ مر گیا، اس کے وجود کا خون باہر نہیں نکل پایا، وہ مردار ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اب ہم 8ویں پارے میں تھوڑی سی تفصیل اور زیادہ ہے، وہاں ہم پڑھیں گے کہ شیطان جو ہے وہ اپنے دوستوں کو
غلط باتیں ان کے ذہنوں میں ڈالتا ہے، شکوک و شبہات ان کے ذہن میں ڈالتا ہے، اور وہ غلط باتیں اور شکوک و شبہات مسلمانوں کے درمیان پھیلاتے ہیں۔ اب وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ مشرکین کہتے تھے اچھا جس کو اللہ مارے وہ حرام اور جس کو تم مارو وہ حلال۔ اللہ مارے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جانور مر گیا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں وہ مردار ہو گیا ہے، اس کو میتہ کہا گیا، عربی مردار ہو گیا، یعنی اس کو اللہ کی طرف سے موت آ گئی۔ کہتے تھے جس کو اللہ کی طرف سے موت آئی اللہ نے مارا، تم کہتے ہو حرام ہے، اور جس کو تم مارو یعنی ذبح کرو اس کو اپنے ہاتھ سے، کہتے ہو وہ حلال ہے۔ اب دیکھیں نا کیسی لاجک تھی۔ ایک دفعہ تو بندہ تھوڑا سا چونک جاتا ہے، یار بات تو ویسے بڑی عجیب ہے، اللہ مارے تو حرام ہے اور تم مارو تو حلال ہے۔ لیکن اصل بات یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو حکم دیا ہے کہ تم اس کو ذبح کرو، تب یہ تمہارے لیے مفید ہے، اور اگر تم اس کو ذبح نہ کر سکو تو پھر یہ تمہارے لیے مفید نہیں رہے گا بلکہ یہ تمہارے لیے نقصان بن جائے گا۔ یہ بھی اللہ نے نہیں بتایا ہے، یہ بھی اللہ نے ہی بتایا ہے کہ تب یہ تمہارے لیے نقصان، تمہاری صحت کے لیے نقصان، تمہاری جان کے لیے نقصان بن جائے گا۔ وہ جانور زہریلا ہو جاتا ہے، یہ جو گوشت اس کا خون نکل جاتا ہے نا، تو ہم کہتے ہیں کہ گوشت یہ جانور پاک ہو گیا ہے۔ پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ ہر قسم کے نقصان دہ اثرات سے محفوظ ہو گیا ہے، وگرنہ یہی بلڈ اس کے اندر رہ جائے تو یہ اس کو زہریلا کر دیتا ہے، انسان کھائے تو انسان کے لیے نقصان دہ ہے، تو اللہ نے وہ حرام کر دیا انسان پر کہ بھائی تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر تم اس کو حلال کر لیتے ہو، ذبح کر لیتے ہو، اس کا خون نکل جاتا ہے، اب وہ گندی چیز نکل گئی اور صاف ستھرا گوشت تمہارے لیے ہے، کھاؤ۔ لیکن وہ لوگ انہوں نے اس قسم کی تعویلات بنائی ہوئی تھیں، اس قسم کی تعویلات بنائی ہوئی تھیں، تو دنیا کے اندر آپ کو اس قسم کی تعویلات لوگ لیے پھریں گے اور آپ کو سنائیں گے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ترتیب اس میں کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، اور اصل حکم وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ تو ایک تو مردار ہے، دوسرا وہ خون کا پینا، خون کا کھانا ان کے ہاں کوئی بہت معیوب چیز نہیں تھی، اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تیسری چیز خنزیر ہے، اعلانیہ کھاتے تھے، اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اور چوتھی جو چیز ہے، کوئی بھی وہ جانور جب اس کو ذبح کیا جائے تو نیت اور رضا اور نام اللہ کا نہ ہو بلکہ کسی اور کا ہو، کسی اور کا نام لیتے ہوئے اس کو ذبح کیا جائے۔ یہ لفظ آیا اہلا، اہلا احلال سے ہے، احلال کہتے ہیں وہ تکبیر جو جانور کو ذبح کرتے وقت پڑھی جاتی ہے، اگر وہ اللہ کا نام اس پر لیا جاتا ہے تو وہ حلال ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام اس پر لیا جاتا ہے تو وہ جانور حرام ہے۔ جبکہ مشرکین تو جانور ذبح ہی اپنے بتوں کے نام پر کرتے تھے، یہ فلاں بت کے نام پہ، فلاں بت کے نام پہ، فلاں کی رضا کے لیے، فلاں کی رضا کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چار چیزیں یہاں بیان فرمائیں۔ احاطہ مقصود نہیں ہے، بتانا مقصود ہے ان کو کہ تم نے بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے حلال کر رکھی ہیں حالانکہ وہ حرام ہیں، اللہ نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ حلال کر کے نام یہ لگاتے ہو کہ یہ اللہ نے حلال کی ہیں، نہیں، اللہ کا حلال کردہ چیزیں یہ نہیں ہے۔ اب اللہ بتا رہے ہیں کہ حلال چیزیں کیا ہیں اور حرام چیزیں کیا ہیں۔ تو اصول یہ سمجھ میں آ گیا کہ حلت اور حرمت یعنی حلال اور حرام ہونا اشیاء کا، اس کی بنیاد اللہ کا حکم ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ انما حرم، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، علیکم تم پر، المیتہ مردار کو، والدم اور خون کو، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ اور ہر وہ جانور جس کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اللہ کے غیر کے لیے ذبح کیا گیا ہو۔ فمن پس جو شخص، فمن پس جو شخص، اضطر لاچار ہو گیا، بے بس ہو گیا، مجبور ہو گیا، غیر نہ تو باغن وہ سرکشی کرنے والا ہے، غیر باغن نہ تو وہ سرکشی کرنے والا ہے، ولا
اور نہ ہی عادن حد سے بڑھنے والا ہے، نہ وہ سرکشی کرنے والا ہے اور نہ حد سے بڑھنے والا ہے، فلا تو نہیں، اثم کوئی گناہ، علیہ اس پر، فلا اثم علیہ تو اس شخص پر پھر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اس کے پاس کھانے کی کوئی حلال چیز موجود نہیں ہے اور وہ بھوک سے مرنے لگا ہے، مجبور ہو گیا، لاچار ہو گیا، اضطراری کیفیت، اب اگر وہ ان حرام چیزوں میں سے کوئی حرام چیز کھا لیتا ہے جان بچانے کے لیے تو فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ مجبور ہے بیچارہ، وہ لاچار ہو چکا ہے، وہ اس درجے پہ پہنچ گیا ہے کہ حرام نہیں کھاتا تو مرتا ہے اب اب اس کے لیے جو حرام ہے وہ بھی اس پر کوئی گناہ نہیں اس پر، لیکن دو شرائط بیان کی، غیر باغن، نہ تو وہ سرکشی کرنے والا ہو، ولا عادن، اور نہ ہی حد سے تجاوز کرنے والا ہو۔ سرکشی کیا ہے؟ کہ وہ حلال حرام کا قائل ہی نہ ہو، یہ سرکشی ہے، کہ وہ اللہ کی کسی حلال حرام کو نہیں مانتا، یہ سرکشی ہے۔ اور حد سے بڑھنا کیا ہے؟ حد سے بڑھنا یہ ہے کہ چلو جی اب تو کھلی چھوٹ مل گئی، کھاؤ، نہیں، بس جتنی ضرورت ہے جان بچ جائے اس حد تک۔ اگر کوئی شخص ان شرائط کے ساتھ ان حرام چیزوں کو بھی مجبوراً کھا لیتا ہے تو فلا اثم علیہ، اس پر گناہ نہیں۔ انا، بے شک، اللہ تعالی، غفور، بخشنے والے ہیں، رحیم، رحم فرمانے والے۔ انا، بے شک، الذین، جو لوگ، ان الذین، بے شک جو لوگ، یکتمون، چھپاتے ہیں، ما، جو، انزلہ، نازل فرمایا، اللہ تعالی نے، من الکتاب، کتاب میں، ان الذین یکتمون، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ من الکتاب، جو کچھ اللہ تعالی نے کتاب میں نازل فرمایا، جو اس کو چھپاتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ، اور حاصل کرتے ہیں، بِهِ، اس کے عوض، ثمناً قلیلا، تھوڑا سا فائدہ، تھوڑی سی قیمت، ثمن قیمت، قلیلا تھوڑی سی، اور تھوڑی سی قیمت اس کے عوض حاصل کرتے ہیں۔ اولئک، یہ لوگ، ما، نہیں، یأکلون، بھر رہے، فی بطونہم، فی میں، بطون پیٹوں، ہم اپنے، اولئک یہ لوگ، ما یأکلون نہیں بھر رہے، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا النار مگر جہنم کی آگ۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں صرف اور صرف جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ ولا، اور نہیں، یکلمو، کلام فرمائیں گے، ہم، ان سے، اللہ، ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام نہیں فرمائیں گے، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ترجمہ ٹھیک ہے، لیکن اگر اس جملے کا صحیح مفہوم واضح کرنا ہے تو وہ یہ ہے، قیامت کے دن اللہ ان سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ان سے بولنا، بات کرنا بھی گوارا نہیں فرمائیں گے۔ ولا، اور نہ ہی، یزکیہم، ان کو پاک کریں گے، اور نہ ہی ان کو پاک کریں گے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک، تکلیف دہ، المناک۔ اصلاً یہ آیت نازل ہوئی یہود اور نصارہ کے بارے میں، اصلاً یہ آیت یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی۔
جب دین اسلام آ رہا ہے، قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے، ان لوگوں کو پتہ ہے یہ حق ہے۔ اب ان لوگوں کو چاہیے کہ اس حق کی گواہی دیں اور اس کو مانیں اور تسلیم کریں اور لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں، لیکن انہوں نے بجائے بتانے اور گواہی دینے کے انہوں نے اس کو چھپایا، انہوں نے اس کو چھپایا۔ وہ اللہ کا عہد، اللہ کا علم، اللہ کی آیات سب چھپائیں انہوں نے، کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے تو لوگ ہمارا دین چھوڑ کر اس کو اپنانا شروع کر دیں گے، ہماری چودراہٹ، ہماری سرداری، ہمارے منافع، ہمارے فائدے سب ختم۔ تو اصلاً یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب چھپاتے ہیں اور اس کے عوض دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ اللہ نہ تو ان سے بات کرنا گوارا فرمائیں گے، نہ اللہ پاک ان کو پاک فرمائیں گے، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے، تکلیف دہ عذاب۔ اصلاً یہ آیت جو نازل ہوئی ہے یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن وہ تمام لوگ جو اللہ کے دین کو چھپائیں، جب اس کے اظہار کا وقت ہو، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، لوگوں کی گمراہی ختم ہو، لوگوں کی جہالت ختم ہو، لیکن وہ نہیں بتاتے، یہ سوچ کر کہ اگر لوگوں تک علم پہنچ گیا، لوگوں کو اویئرنیس ہو گئی، تو ہماری چودراہٹیں، ہماری سرداریاں، ہماری عیش و عشرت سب ختم ہو جائے گی۔ آپ پاکستان کی کچھ علاقوں میں چلے جائیں، جو بیکورڈ نہیں ہے ان کو بیکورڈ رکھا گیا ہے، وہاں سردارانہ نظام ہے، زمیندار، سردار، جاگیردار، وہ وہاں تعلیم عام نہیں ہونے دیتے، لوگوں کو پڑھنے نہیں دیتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ پڑھ لکھ گئے تو کل ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، ہمیں کون سردار مانے گا، ہماری بادشاہت، ہماری حکومت جو چل رہی ہے اس علاقے پر سب ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک شکل، لیکن چلیں، غلط ہے، بالکل غلط ہے، لیکن کم از کم وہ دنیا کی حد تک ہے۔ اور جہاں اللہ کا دین چھپایا جائے کہ لوگوں تک اللہ کا دین نہ پہنچے، صحیح چیز نہ پہنچے، صحیح پیغام نہ پہنچے، لوگ جہالت میں مر رہے ہیں، لوگ بدعات میں مر رہے ہیں، لوگ منافقتوں میں مر رہے ہیں، تو پھر وہ سب اس میں شامل ہیں، پھر یہ ان سب کے لیے ہے۔ تو ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ من الکتاب، اللہ نے یہ کتاب اس لیے نہیں نازل کی کہ اس کو چھپا کے رکھا جائے، اللہ نے یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ اس کو کھول کے بیان کیا جائے۔ دیکھیے، آپ نمازوں کے اندر ہمیں حکم ہے قرآن کو پڑھو، اور باجماعت نمازوں کے اندر حکم ہے کہ اونچی آواز سے تلاوت ہو۔ کیوں؟ لوگوں تک قرآن پہنچے، اس کی تلاوت پہنچے۔ آپ سورہ الجمعہ پڑھیں، سورہ الجمعہ، اس میں جمعے کا بیان ہے، لیکن جمعے کا بیان دوسرے رکوع میں ہے، 2 رکوع ہیں، دوسرے رکوع میں جمعے کا بیان ہے کہ جمعے کی نماز کھڑی ہو تو آؤ اور آ کر وہ کرو، نماز پڑھو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، خرید و فروخت، دنیا کے کام کاج، یہ دوسرے رکوع میں۔ پہلے رکوع میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تلقین فرمائی، حکم فرمایا کہ آپ اس قرآن کی تلاوت کریں لوگوں کے سامنے، آپ اس قرآن کا مفہوم سمجھائیں لوگوں کو، آپ حکمت سمجھائیں لوگوں کو، آپ تزکیہ فرمائیں لوگوں کا۔ ایک طرف یہ، اور ساتھ ہی آگے بیان شروع ہوتا ہے یہود کا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ، ان کو تورات دی گئی لیکن انہوں نے اس تورات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، ان کی مثال گدھے کی طرح ہے جس کے اوپر کتابیں لاد دی گئی۔ یہ 2 بڑی گہری باتیں ہیں۔ انہوں نے اس علم کو پڑھنا سمجھنا چھوڑ دیا، اللہ کی کتاب کو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا کریں؟ اس کتاب کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، اور ساتھ ہی آیات شروع ہو رہی ہیں کہ جمعے کا جب وقت ہو جائے تو آؤ اور نماز پڑھو۔ اب تعلق کیا ہے اس میں کہ جمعے کے اندر پبلک ہے، لوگ ہیں، ان کو قرآن سناؤ، اللہ کی کتاب سناؤ، ان کو اللہ کی کتاب سمجھاؤ۔ اس دو رکوع، چھوٹے چھوٹے 2 رکوع، ان میں ان 2 باتوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جمعے کا دن
اور جمعے کے دن میں جو گفتگو اور بات چیت ہو وہ یہ ہو، وہ قرآن ہو، اللہ کی کتاب ہو. تو نمازوں کے اندر، جمعوں کے اندر، ہم تو خیر ذرا کمزور لوگ ہیں، تو نمازوں میں جو تلاوتیں ہوتی ہیں نا وہ ذرا چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنی مختصر ہو جائے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تلاوت فرماتے تھے نمازوں میں وہ بڑی طویل ہوتی تھیں، وہ بڑی طویل تلاوتیں ہوتی تھیں. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ فجر کی نماز میں بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5 6 رکوع ایک اس میں پڑھا کرتے تھے، رکعت میں پڑھا کرتے تھے. پوری سورہ یاسین ایک رکعت میں، پوری سورہ ملک ایک رکعت میں، پوری سورہ رحمان ایک رکعت میں، پوری سورہ حامیم السجدہ ایک رکعت میں، پوری سورۃ القیامہ ایک رکعت میں، پوری سورہ جمعہ ایک رکعت میں. بڑی بڑی تلاوتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے. ہم تو چلیں کمزور ہیں تو تھوڑا سا ہم رخصت والی پہلو پہ آ جاتے ہیں. مقصد کیا تھا اس کا؟ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچے. آج بھی آپ جائیں کم از کم 2 جگہیں جہاں میں نے دیکھا ہے، حرمین شریفین، ان دونوں میں جمعے والے دن فجر کی نماز جو ہے، جمعے والے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ حامیم السجدہ تلاوت ہوتی ہے، اور یہ تقریباً 6 رکوع ہیں، 6 رکوع. اور ہماری جو عام روٹین ہے اس روٹین میں اگر ہم یہ تلاوت کریں تو کم سے کم 15 سے 20 15 16 17 منٹ لگیں گے صرف تلاوت پر، ایک سورت، بلکہ زیادہ لگیں گے، 20 منٹ تک لگ سکتے ہیں، یا 15 16 منٹ تو ہیں ہی ہیں. اور دوسری رکعت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے سورہ الجمعہ، جمعے والے دن فجر کی نماز میں. حرمین شریفین میں اب بھی جمعے والے دن فجر کی نماز میں یہی 2 سورتیں تلاوت کی جاتی ہیں، طویل تلاوتیں ہوتی ہیں. قیام اللیل کیا ہوتا تھا؟ قرآن کی تلاوت ہوتی تھی. جو اللہ نے نازل کیا ہے یہ لوگوں تک پہنچایا جائے، اس کو چھپایا نہ جائے. تو وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اتارا ہے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے عوض تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے ہیں، أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان سے گفتگو نہیں فرمائیں گے، کلام نہیں فرمائیں گے، بات کرنا بھی گوارا نہیں کریں گے. وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک نہیں کریں گے. یہ لفظ تھوڑا سا سمجھنے والا ہے. دیکھیے جو مسلمان ہے، بندہ جو ہے ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، کچھ کمیاں کوتاہیاں تھیں، کچھ اس کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے. لیکن بہرحال یہ ممکن ضرور ہے کہ ایمان کی حالت میں گیا ہو اور کچھ وقت کے لیے اس کو جہنم میں جانا پڑ جائے. یہ ممکن ہے. بہرحال بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ جن کی سزا جہنم ہے، اگر دنیا میں ان کی معافی نہ ہوئی تو ممکن ہے کچھ وقت کے لیے جہنم میں جانا پڑ جائے. اب جب وہ شخص جہنم میں جائے گا، اس کے بعد جب اس کا وہ وقت پورا ہو جائے گا اللہ پاک کی طرف سے، تو اس کو جہنم سے نکالا جائے گا، اور نکال کر وہ تمام تر خامیاں اور کمزوریاں جو انسانوں کے اندر ہوتی ہیں ان سب خامیوں سے پاک کر کے اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا. یہ ہے پاک کرنا. ولا یزکیہم، اللہ ان کو پاک نہیں کریں گے. جہنم میں بندہ ایسے ہی نہیں چلا جائے گا، جنت میں بندہ ایسے ہی نہیں چلا جائے گا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم پڑھیں گے 8ویں پارے میں، انسانوں کے اندر جو کچھ کمیاں خامیاں پائی جاتی ہیں یہ سب ہم ان کے اندر سے نکالیں گے، پھر ان کو جنت میں داخل کریں گے. انسان میں حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نفرت ہے، لالچ ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہوں نے اس دنیا کو جہنم بنایا ہوا ہے. اگر ان سب عادات کے ساتھ لوگ جنت میں چلے جائیں تو جنت کو جہنم بنا دیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرنے سے پہلے یہ ساری چیزیں انسانوں کے اندر سے نکال دیں گے، اور ان کے اندر صرف اور صرف مثبت اور اچھی اور پاکیزہ عادات ہوں گی. ان کے اندر کوئی خامی نہیں ہوگی. انسانوں کے اندر وہ سلامتی والا گھر ہے، اس لیے سلامتی والی عادات اور صفات انسانوں کے اندر ہوں گی،
وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم ان کے اندر سے ہر قسم کا کھوٹ، خامی، کجی، کمزوری وہ نکال دیں گے اور ان کو پھر پاک، صاف اور نیک کر کے جنت میں داخل کریں گے۔ اسی لیے ہم ایک جگہ پڑھیں گے طیبین، پاک صاف کر کے، پاکیزہ بنا کر جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ تو لیکن ولا یزکیہم، یہ جو بدبخت ہیں اللہ ان کو پاک نہیں فرمائیں گے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب، عذاب ہے علیم، بہت ہی تکلیف دہ، دردناک۔ اولئک، یہ ہیں وہ لوگ، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، الذین جنہوں نے اشتروا ترجیح دی، اختیار کی، الضلالہ گمراہی، بالہدا ہدایت کے بدلے۔ اشتروا الضلالۃ بالہدا، انہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کی۔ ان لوگوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کی۔ والعذاب، اور انہوں نے عذاب اختیار کیا، بالمغفرہ مغفرت کے بدلے، اور انہوں نے مغفرت کو چھوڑ کر عذاب اختیار کیا، عذاب کو چنا۔ انہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کیا اور مغفرت چھوڑ کر عذاب کو اختیار کیا۔ فما، پس کیا، اصبرہم، ان کا صبر ہے، علی النار، آگ پر۔ فما اصبرہم علی النار، کیا صبر ہے ان کا آگ پر، کتنا تیار ہے یہ جہنم کے لیے۔ یعنی ان کو پتا ہے یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، ان حرکتوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، ان کو پتا ہے، پھر بھی دیکھو فما اصبرہم علی النار، کتنے تیار بیٹھے ہیں جہنم میں جانے کے لیے۔ ذالک، یہ اس لیے، ذالک یہ اس لیے، بأن، کہ بے شک، اللہ تعالی نے، نزل، نازل فرمائی، الکتابہ، کتاب، بالحق، برحق۔ بأن اللہ، بے شک اللہ تعالی نے، نزل الکتاب، وہ کتاب نازل فرمائی، بالحق، جو بالکل حق ہے اور سچ ہے، کتاب برحق اللہ تعالی نے نازل فرمائی۔ وَإِنَّ، اور بے شک، وَإِنَّ، اور بے شک، الَّذِينَ، جن لوگوں نے، اختلفوا، اختلاف کیا، فی الکتاب، کتاب میں، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک جن لوگوں نے اختلاف کیا کتاب میں، لا، یقیناً، فی، میں، شقاق، مخالفت، بعید، بہت دور کی، وہ بہت دور کی مخالفت بھی کہہ سکتے ہیں، اور شقاق کا معنی بدبختی بھی کہہ سکتے ہیں۔ شقی ہوتا ہے نا، شقی، ایک سعید ہوتا ہے نیک بخت، ایک شقی ہوتا ہے بدبخت، ہم کہتے ہیں نا شقی القلب آدمی، تو شقاق اس سے بدبخت اور مخالفت دونوں معنی میں آتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ بہت بڑی بدبختی کا شکار ہوئے اور وہ بہت بڑی مخالفت میں جا پڑے۔ اختلاف کا مطلب نہ ماننا، کہ ہم اس کتاب کو نہیں مانتے، یہ اختلاف ہے۔ ذالک بأن اللہ، بے شک اللہ تعالی نے، نزل الکتاب بالحق، بالکل برحق کتاب نازل فرمائی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا، لفی شقاق بعید، وہ بہت بڑی ضد، مخالفت میں اور بدبختی میں پڑے ہوئے۔ بس یہاں